باوضو رہنے سے انسان کو پاک صاف رہنے کا احساس ہوتا ہے، وہ بد نظری سے بچتا ہے، وہ ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کے بعد جتنا نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتنا کسی اور بات کا حکم نہیں دیا، اور کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے پورے آداب، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، خشوع خضوع، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، دھیان کے ساتھ نماز۔ آپ سمجھ لیں میں بھی 4 شادیوں کی بات کروں گا تو مایوسی آپ کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے بھائی؟ کوشش کریں ہر وقت باوضو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چوتھے کی باتیں تو غور سے سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے، حالانکہ سونے میں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ نماز کسی بھی ہو کسی قیمت میں نہیں چھوڑتے۔ تیسرا کام تہجد کی پابندی۔ اچھا، جس برائی کی بھی عادت پڑ جائے، کوئی بھی نیکی ہے جس کی عادت نہ ہو اس کو کرنا مشکل ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس برائی کی عادت پڑ جائے اس برائی میں کوئی سزا رکھو اپنے اوپر۔ بد نظری کی عادت پڑ گئی ہے، کوئی اور سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے، تو جب بھی وہ گناہ ہو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سزا دینی۔ ہمارے دوست کینیڈا میں ان کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے جو پاکستانی حساب سے، اس کو بڑی قیمت تھی پاکستانی 10,000 ہے، اب شاید وہ 40,000 رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اور ہو سکتا ہے کل تک 60,000 ہو چکے ہوں، جس تیزی سے حساب کتاب کلابازیاں کھا رہے ہیں، تو اس لیے جلدی جلدی 4 کر لو۔ ابھی 4 سستی ہیں، کل اور مہنگی ہو جائے گی، ملک کی حالات ہے نا۔ ہو سکتا ہے لوگ مہر ڈالر میں لیں، بولے بھائی کرنسی میں مہر نہیں چاہیے، ڈالر میں چاہیے مہر۔ تو 10,000 روپے انہوں نے ارادہ کیا، میں جب بھی سگریٹ پیوں گا کتنے پیسے صدقہ کروں گا؟ 10,000۔ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ خود نہیں کروں گا میں، یہ کسی کو دے دوں گا، اس کو ذمہ لگاؤں گا کہ تم صدقہ کرو، کیونکہ خود سستی کا شکار ہو جاتے ہیں انسان۔ تو میری ان سے دوستی تھی، وہ مجھے 10,000 روپے بھیجتے تھے کینیڈا سے کہ آپ کسی فقیر کو دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فقیر ہول سیل کے حساب سے موجود ہے، نہیں آپ نہیں، آپ کے علاوہ۔ تو میں وہ 10,000 روپے کی طرف سے، تو وہ کہتے تھے اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں سگریٹ پیتا تو ہوں، چھوٹی نہیں ہے، لیکن پہلے 20 دفعہ پیتا تھا تو اب 10 دفعہ ہوتا۔ کہتے ہیں شیطان مجھے کہتا ہے کہ بھائی کیا فائدہ، پی تو پھر بھی رہے ہو نا، تو صدقہ کرنے کا فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا۔ تو میں نے ان کو پکا کیا ہوا تھا کہ شیطان کی باتوں میں نہ آنا، پی لینا لیکن 10,000 روپے نکال دینا، بے شک فائدہ نہ ہو، دیر سے فائدہ ہوگا۔ تو ہوتے ہوتے الحمدللہ ان سے سگریٹ، ان کو ایک سگریٹ لگنے لگی 10,000 روپے کی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کم ہوئی، 20 دفعہ سے 10 پہ آئے، 10 سے 5 پہ آئے، چھوٹ گئی۔ جب چھوٹ جائے تو ہم نے کہا ریٹ سزا بڑھا دو، اب عادت ختم ہو گئی ہے تو اب اگر پی تو 50,000 روپے سزا ہو۔ تو جس برائی کی عادت پڑ جائے نا اس میں اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے، جرمانہ بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ دینا ہی بہت مشکل ہو رہی ہے نا، ہلکا بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح جس نیکی کی عادت ڈالنی ہو نا اس میں بھی جرمانہ رکھ لیں۔ تہجد کی عادت نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کی عادت نہیں ہے، بھائی اگر تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھی تو پیسے صدقہ کرو۔ حضرت عجیب قدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مرید جب ان کو لکھ کے دیتے نا فجر نہیں پڑھی جا رہی جماعت، انہوں نے کہا جس دن فجر نکل گئی ناشتہ کیا؟ ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی۔ فرماتے تھے کہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اب پراٹھے کھا رہے اللہ کی نعمت بیٹھ کے، تو کس منہ سے کھا رہے بھائی؟ اللہ نے کہا تھا کہ میرے سامنے صبح حاضری دے، سجدہ کر، پھر میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو، تو
کھاتے وقت تو دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب جو رزق دینے والا ہے اس نے جو صبح بلایا تھا نماز کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ بول کرتی ہے۔ تو کھانے کا حق ہے کیا؟ تو اللہ کا حق بھی تو تھوڑا بہت ادا کرو نا۔ تو جس دن فجر گئی اس دن ناشتہ گیا، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ تو اپنے آپ کو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، کوئی برائی ہو تو اس پہ جرمانہ ہو، کسی نیکی کی عادت ڈالنی ہے تو اس پہ سزا تھا۔ اور جیسے تبلیغ والے بات کہتے ہیں، بس وہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ وہ گیا اس کو خیال ہوا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو فضل علی راہب، لوگوں نے اسے کسی بزرگ کا بتا دیا جو عالم نہیں تھے، ایک تو تھے مگر عالم نہیں تھے۔ وہ جب اس بزرگ کے پاس گیا تو عیسائیوں کے بزرگ تھے وہ، تو اس بزرگ سے کہا بھائی میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ان بزرگ نے اللہ کی محبت کی، اللہ کا خوف کی، لیکن دین کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک دم سن کے غضبناک ہو گئے، 99 1 2 3 4 5 کیے ہوتے تو کوئی بات نہیں، 99 کیسے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے کہا بھائی جب توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے، جانا جہنم میں ہے، تو سینچری پوری کر کے جاؤ، کیا کیا؟ وہاں بڑے بڑے قاتلوں سے جب سلام دعا ہوگی آپ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا جہنم میں؟ وہ کہے گا میں گٹکا بیچا کرتا تھا۔ آپ کا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ میں ذرا چرچ کا کاروبار کرتا تھا، میں نے 2 بندے مارے، میں نے 3 بندے مارے۔ ذرا پتا تو چلے نا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا یار سینچری کیا ہونی چاہیے؟ پوری۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا کہ جب جانا جہنم میں ہی ہے تو 99 کو تک نہیں بنتا نا۔ جیسے ہماری جب 3 شادیاں ہو گئی، میں نے کہا گھر والوں سے یہ 3 تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک سیٹ رہ گئی اس کو بھی بھر لیتے، کیا کیا؟ یا تو ایک ہی کرتے، جب کی ہے تو پھر یا 2 کر لیتے، 3 ہو گئی تو ہاتھ ہی نکل گیا، تم رہ گئے۔ ایسا ہی ہے نا۔ میں نے کہا چلو اس کو بھی نپٹا دو۔ یہ دلائل کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، گھر والوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 100۔ پھر لیکن اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، بھائی زمین میں کوئی بڑا عالم ہو اس کا پتہ بتاؤ۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، لوگوں نے بتایا فلاں علاقے میں ایک عالم دین ہے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ تو وہ اس عالم کے پاس آیا، إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی 100 بندے مار دیے میں نے، توبہ ہو سکتی ہے؟ ان عالم نے کہا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کو ترغیب دی، بھائی کون سی چیز اللہ اور توبہ میں رکاوٹ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آگے کیا فرمایا؟ آگے یہ فرمایا کہ اطلق الى ارض كذا وكذا فإن بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها ارض سوء، کہ یہاں رہ کے توبہ نہیں کرنی، فلاں فلاں زمین میں جاؤ، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں رہ کے وہاں جا کے توبہ کرو اور انہی میں رہو، پھر یہاں واپس نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی جگہ ہے۔ اب دیکھو اس نے کیا سکھایا ان عالم نے، ان کو پتا تھا یہ توبہ تو کر لے گا، اس کے بعد دوبارہ قاتلوں میں بیٹھے گا، جب اس کو بھوک لگے گی، روزگار تو ہے نہیں اس کے پاس، روزگار ہی ہے کہ فلاں بندہ مار دے اتنے پیسے دوں گا، فلاں بندہ مار دے اتنے پیسے دوں گا۔ جب دیکھے گا بھوک لگے گی لوگوں میں تو پھر وہی دوبارہ قتل کی طرف آئے گا، اور شیطان پھٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ اور جرم کر لے، بعد میں جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 کی تو ہو سکتی ہے نا توبہ قبول۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ جو عالم تھے نا ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ جس ماحول میں انسان بگڑتا ہے اس ماحول میں سدھرتا نہیں ہے، ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس لیے ماحول تبدیل کر کے اللہ والوں میں جا کے بیٹھنا۔ تو یہی تبلیغ کی محنت ہے بھائی، آپ جس ماحول میں بگڑے ہیں اس میں سدھریں گے نہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات سنی کسی عالم سے، کسی تبلیغ والوں سے، جیسے انسان کا ایمان بن جاتا ہے کہ بس ہم سے میں، ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا کہتے تھے ہفتے سے انشاءاللہ پڑھائی شروع کریں گے، اسکول میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ ہفتہ اب تک نہیں آیا ہے۔ صرف ایک شادی ایسے کام ہے جو میں نے کہا ہفتے سے نہیں شروع کروں گا، جیسے رشتہ ملے ٹھک کر کے کر لو، ہو گئی نا۔ اگر میں کہتا نہیں، جیسے ہمارے دوست نا ابھی تک 40 سال 50 سال کے ہو گئے کما رہے ہیں، انہوں نے کہا پہلے ہم اسٹیبل ہو جائیں، اتنا پیسہ کما لیں پھر ہم شادی کریں گے نا۔ جب وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں تو کرنسی کے ریٹ نیچے آ چکے ہوتے ہیں، ڈالر اوپر جا چکا ہوتا ہے تو وہ ڈبل، تو اب تک وہ بیچارے پیسے ہی کما رہے ہیں۔ تو جب اچھے ماحول میں انسان بیٹھتا ہے،
میرے پاس نوجوان بگڑتے ہیں، شادیوں کا شوق کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس لیے بگڑتے ہیں نا، میں باتیں یہ کرتا ہوں، تو ماحول کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو تبلیغ نے اب دیکھو، اب ہمیں چاہیے ماحول تبدیل کرنا۔ اب ہم یہاں تو ٹی وی چل رہا ہے، حضرت نے فرمایا میں نے 30 سال سے ٹی وی نہیں دیکھا۔ اس ماحول میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو 30 سال سے ٹی وی سے بچا کے رکھے؟ ٹی وی سے بچانا آسان ہے، ٹی وی سے بچانا بولو بھائی مشکل ہے۔ اس ماحول میں تو کیا حضرت نے اس ماحول میں ٹی وی چھوڑا ہے؟ نا 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 نا، پہلے ان لوگوں میں جا کے بیٹھے ہیں جو ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، وہاں سے سیکھا ہی ہے۔ تو جس جگہ انسان بگڑتا ہے وہاں سدھرنے کا چانس کم ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ہر وقت اللہ رسول کی بات ہو۔ تو اب وہ جگہ تو ہمارے پاس تو ایسے کوئی علاقہ نہیں ہے کہ بھائی آپ بتاتے ہیں لاہور کے فلانا علاقہ ایسا ہے، سارا چوکیدار سے لے کے سارے باورچی اور سارے سیکورٹی گارڈ اور سارا عملہ، سارے نیک پرہیزگار وہاں ملیں گے آپ کو۔ ایک گھر میں تہجد ہے، دوسرے گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، ادھر ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ تو وہ تبلیغ میں اللہ نے ایک ایسا ماحول ہمیں دے دیا کہ ہم جب جماعت میں وقت لگاتے ہیں ہر وقت اللہ رسول کی باتیں اور دنیا کی کوئی بات نہیں، تو اس میں انسان توبہ بھی کرتا ہے اور توبہ پہ قائم رہنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی دعا کرنی ہے، اور طالب علم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایک کی دعا، ایک کی دعا، ایک کی۔ میں تو 4 کی کروں گا بھائی، جب دعا کرو تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کی 4 کرا دیں۔ اچھا پہلے بتا رات میں تو میں بیان ہی نہیں کرتا شادیوں کا، پہلے بتا دیا کرو بھائی، میں مذاق کر رہا تھا، یہ تیری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی